یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا نام پڑھا جائے گا، جس کام کے شروع میں میرا نام پڑھا جائے گا، میں اس کام میں برکت عطا کروں گا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے جو مشرکین مکہ تھے وہ ہر کام سے پہلے اپنے بتوں کے نام لیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بتوں کا نام لینے سے ہمارے کام میں برکت ہو جائے گی۔ لیکن جب اسلام آیا تو شریعت نے حکم دیا کہ نہیں، تم ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے برکت ہو جائے گی۔ یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس کے 19 حروف ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حروف کو گنے تو بنتے ہیں 19۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی 19 فرشتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔ تو بسم اللہ کے 19 حروف ان 19 فرشتوں کی پکڑ سے بندے کو بچا دیں گے۔ تو جو بندہ ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ دن کے ہوتے ہیں 24 گھنٹے، تو 5 نمازوں کے بدلے 5 گھنٹوں کے گناہ معاف، باقی رہ گئے 19 گھنٹے۔ تو اگر وہ بسم اللہ کا تکرار بھی کرتا ہے تو 19 حروف کے بدلے اللہ 19 گھنٹوں کے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل فرمایا، لیکن ایک صورت ایسی ہے، اس کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس سے پہلے اللہ نے سورہ یعنی بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو دیکھیں گے کہ پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورہ توبہ میں مشرکین کے ساتھ قتال کا حکم ہے، کافرین کے ساتھ۔ اب اللہ کے قتال کا کوئی جوڑ نہیں بنتا اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس لیے اللہ نے اس سے پہلے سورہ بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ الرحمن الرحیم کا جوڑ ذبح کرنے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے تکبیر کہہ دی گئی بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ پہلے آسمانی کتابوں میں نازل ہوا، اللہ نے وہ سب کچھ قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ پورے قرآن مجید میں نازل ہوا وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا، اور جو سورہ بقرہ میں نازل ہوا اللہ نے اس کو سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا، اور جو کچھ اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل کیا اس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نازل فرما دیا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اور علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ جو کچھ بسم اللہ میں نازل ہوا وہ بسم اللہ کے پہلے حرف با کے اندر آ گیا۔ با کا حرف جو ہے وہ وصل کے لیے ہوتا ہے، جوڑنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری آسمانی کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مخلوق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس لیے بسم اللہ کے 2 معنی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کے 2 معنی ہیں، ایک معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک اسم کا مطلب عربی زبان میں برکت بھی ہے، تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہمیں یاد ہے کہ ہمارے گھر میں جو بڑی بوڑھی عورتیں تھیں نا پرانے زمانے کی، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یہ لفظ بہت پڑھتی تھی۔ چھوٹے تھے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں وہ بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا کرتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ، بسم اللہ کہتی تھی ہر کام سے پہلے۔
ان کی زبانیں بسم اللہ سے رطب اللسان بالکل تر رہتی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کرتے پھرتے ہر وقت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید تو پاک بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی پر غسل فرض ہو، جیسے جنبی بندہ ہوتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتا، یا عورت حیض کے ایام میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی آیت ہے مگر اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک خاتون تھی امرا فرغانیہ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے فرغانہ وادی، اس میں بڑے علماء ہیں، اندجان مرغنان یہ وہاں کے شہر ہیں۔ ہدایہ جنہوں نے لکھی قاضی برہان الدین المرغنانی رحمۃ اللہ، یہ بھی وہیں سے تھے۔ تو امرا فرغانیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ عورت حیض کے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ بسم اللہ پڑھنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں بسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا نام ہے، اور کوئی بھی محب کسی بھی حالت میں محبوب کا نام لینے سے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ اب تم محبوب کا نام نہیں لے سکتے، جس حال میں بھی ہوگا وہ محبوب کا نام تو لے سکتا ہے، اس لیے بسم اللہ کی اللہ نے اجازت عطا فرما دی۔ اس لیے کوئی تحریر کرنی ہو تو پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں انس سے اس کے راوی ہیں کہ من کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم تعظیما للہ غفر اللہ لہ، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے اس کو لکھ لیتا ہے اپنی عبارت سے پہلے، اللہ اس پر اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں، یہ در منصور کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے اچھا کام لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی، اب اس میں برکت ختم ہو گئی۔ بسم اللہ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کتا ایک نجس جانور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، اس لیے شکار کی نیت سے کتے کو پالنے کی اجازت ہے، یہ حفاظت کی نیت سے، مگر اس کو گھر کے باہر رکھا جائے، گھر کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اگر گھر کے اندر کتا آ گیا تو گھر میں سے برکت ختم ہو جائے گی، فرشتے اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ تو کتا اتنا نجس جانور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی برتن کو کتا سونگھ لے تو اس برتن کو 7 مرتبہ پانی سے دھوئیں اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی اور ریت کے ساتھ دھوئیں تاکہ اس کی نحوست برکت ختم ہو جائے۔ اب جس کتے کے سونگھنے سے برتن کو 8 مرتبہ دھونا پڑتا ہے وہ کتنا نجس ہوگا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شکار کے لیے کتا پالا ہوا ہے، پہلے زمانے میں خرگوش کا شکار کرتے تھے کتوں کے ذریعے سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ شکاری کتے کو چھوڑنا چاہتا ہے شکار کے لیے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو روانہ کرتا ہے اور وہ کتا مرا ہوا شکار لے کے آتا ہے، یعنی پکڑنے میں وہ مر گیا، شکار وہ خرگوش مر گیا، اب وہ مرا ہوا جانور بھی ہے وہ بندے کے لیے حلال ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھ لی تھی۔ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی بن گئے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی، میں کبھی کبھی شکار کرتا ہوں لیکن میں جب اپنا کتا چھوڑتا ہوں نا شکار کے اوپر تو میں تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ جنگلی کتے بھی شامل ہو جاتے ہیں شکار کو پکڑنے میں تو شکار مر جاتا ہے، اب کیا میرے لیے اس شکار کو کھانا جائز ہے؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جائز نہیں، اس لیے کہ ان کتوں کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، اس لیے ان کا شکار حلال نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے بسم اللہ کی برکت کا کہ ایک کتے اتنا نجس جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کے لیے چھوڑے تو اس کا مرا ہوا جانور بھی شریعت نے حلال قرار دے دیا۔ چنانچہ بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو فرمایا الا اعلمک بکلمات اذا وقت فی ورطۃ قلتها، اے علی میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم مشکل میں پڑ جاؤ تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو؟ قال بلا، عرض کیا یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور سکھائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بھی تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کر اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا، دنیا کے پیروں کے سردار، دنیا کے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، یہ عمل انہوں نے بتایا ہے، تو کتنا سچا اور پکا عمل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو پلے باندھ لیں، جب کوئی مشکل پیش آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے صرف دنیا کی مشکلات دور نہیں ہوتی، آخرت کی مشکلات بھی دور ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو کشفاً پتہ چل جاتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک قبر کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر تو جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، تو بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ پہلے میں نے دیکھا تھا تو یہ جہنم کا گڑھا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہ جنت کا باغ ہے، یہ معاملہ کیا ہے، میرے اوپر کھول دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے کی قبر ہے جو بڑا گناہ گار تھا، جب وہ فوت ہوا اس کی بیوی حاملہ تھی اس وقت، تو چونکہ وہ گناہ گار تھا اس کو ہم نے قبر کا عذاب دے دیا۔ اب اس کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو پڑھانے کے لیے مدرسے لے گئی اور قاری صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ۔ آج اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے معصوم منہ سے جو بسم اللہ نکلی تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ معصوم بچہ تو بسم اللہ پڑھے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں، میں نے اس کے باپ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے اللہ 4 بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بسم اللہ سیکھنے پر۔ ایک بچے کی مغفرت ہو جاتی ہے، ایک پڑھانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور ایک بچے کے ماں باپ ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ کے سیکھنے پر اللہ 4 بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بسم اللہ ہمیں صرف دنیا کی مشکلات سے ہی نہیں بلکہ قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔
تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ